अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबिया अफजल। प्रोग्राम आज की शख्सियत में मेरे साथ ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। मेरी मुराद सुल्ताना मिरल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ये बताइएगा, हेले कॉलेज से पढ़ने के बाद आपने अपनी हाई एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैं अमेरिका चली गई थी और वहाँ से मैंने वर्जीनिया टेक से MBA किया। उसके बाद मैंने सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट का लाइसेंस लिया, जैसा कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो US में CPA उसको कहते हैं। उसके बाद मैंने सीसा किया, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, जो कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह में होता है। और उसके बाद मैंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है वाशिंगटन DC में, वहाँ से मैंने मीडिया एनालिस्ट का सर्टिफिकेट लिया और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के साथ काम किया मैंने। मैम आप ये बताइएगा, आप कितने अरसे पहले अमेरिका गई थी? अब बहुत ही अरसा हो गया, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है। यहाँ हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से जब मैंने BCom MCom किया तो करते ही मैं वहाँ पे चली गई। 93 में मैं गई थी, तो अभी 2021 आ गया, तो मैं आती जाती तो रही हूँ लेकिन ज़्यादा वहीं पे रही हूँ, तो बहुत ही अरसा हो गया, ऑलमोस्ट 25 ईयर से ज़्यादा ही हो गया। जी ये जो टैक्सेस कॉम्प्लेक्स के रूल एंड रेगुलेशन है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगी? चूँकि टैक्स में तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और बड़ी जो दिलचस्पी की बात है, मैंने रिसेंटली नोट की कि पाकिस्तान में जो है 2001 का ऑर्डिनेंस टैक्स का, ये बिल्कुल अलाइन कर रहा है US के टैक्स के साथ। और पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है डिजिटाइजेशन में, इन्होंने वेबसाइट्स खोली हैं, पोर्टल्स खोले हैं, जिसमें अब सिटीजन्स खुद जाके और कंपनियां और लोग अपना टैक्स खुद कंप्लायंस कर सकते हैं, यानी कि टैक्स भर सकते हैं वो, और ये बड़ी एक मेरे ख्याल में अचीवमेंट है। मैम आप ये बताएं, आप कितने अरसे पहले इस फील्ड में आई थी? मैं तो बस 15 साल पहले, जब मैंने CPA कंप्लीट किया तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी कंपनी फर्म के साथ, जो कि मैंने की, और हमें करना पड़ता है एसोसिएट, सुपरवाइज़र, मैनेजर, फिर ऑडिट, फिर मैनेजर और पार्टनर। तो फिर मैं अभी कंसल्टेंट पार्टनर हूँ। तो मैंने ये सारा जो फासला है वो तय किया, नीचे से लेकर ऊपर तक का, और सारे तजर्बात हासिल किए। और टैक्स की फील्ड में और ऑडिट की फील्ड में जो वेस्ट, फ्रॉड और अब्यूज़ होता है उसको फाइंड आउट करने में, जैसे यहाँ पे NAB है और लोगों की अकाउंटेबिलिटी होती है, इसी तरह पे वहाँ पे भी मैंने गवर्नमेंट के साथ भी काम किया एज ए कंसल्टेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया। तो उसमें कंप्लायंस ही होती है, जैसे कि लोगों को फैसिलिटेट करना कि वो टैक्स दें। वहाँ पे लोग वॉलंटरली टैक्स पे करते हैं, वो खुद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे लगता है कि गवर्नमेंट को पुश करना पड़ता है कि वो लोगों को टैक्स दिलवाएं। मैम जैसे कि आप हमें बता रही हैं कि यहाँ पर जो NAB है वो काम करती है, अमेरिका में किस ऐसा अदारा है जो उसका क्या नाम है जो ये NAB के तौर पर काम करती है? वहाँ पे भी ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल है और FBI है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो जाती है। वाइट कॉलर क्राइम होता है, जब क्रिमिनल में आ जाता है तो फिर ये सारे अदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का फ्रॉड, वेस्ट और अब्यूज़ को डिस्कवर करने के लिए ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल होता है, जो ये सारा हैंडल करता है, ऑडिट करता है और उनकी डेफिशिएंसी को मंजरे आम पर लेकर आता है। मैम जो पाकिस्तान में जो सोशल इश्यूज़ हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हैं और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो तो ऑब्वियसली एक बेगरी, जो फ़कीरों और बच्चों का ना पढ़ना, ये तो दो चीज़ें टॉप पे, और औरतों के हकूक़ की भी बात की जाती है, जो कि है। लेकिन जो मैंने अपने बहुत ज़्यादा विज़िट करने पे रिसेंटली 5 साल हो गए हैं मुझे, मेरी अम्मी वापस आई तो मुझे आना पड़ा अम्मी की टेक केयर करने, और फिर भाई को मैं मिलने आती थी। तो गांव में, चूँकि मेरा गांव से ताल्लुक़ है, तो मैं गांव वगैरह में जाती रहती हूँ। तो वहाँ पे मैंने डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल होते हैं, जैसे कि डॉग्स एंड डोंकीज़, एक तो ये जो डोंकीज़ हैं इनको जैसे इस्तेमाल करते हैं, और एक मुझे बता रहा था बंदा कि वो 50 मन उस पर वज़न डालता है और वो प्रेग्नेंट भी होती है।
اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ان کی ٹانگیں اوپر اٹھ جاتی ہیں، اتنا وزن ڈالتے ہیں، پھر ان کو مارتے بھی ہیں، پھر انجری لگ جائے تو اس کی فرسٹ ایڈ نہیں دیتے، اور ان کے ناک میں سے وہ ڈالی ہوتی ہے ایک رسی جو کہ کھینچتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، سویج مینجمنٹ جو پانی کی ہے، جو نکاس ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ارجنٹ ایشوز ہیں امنگ ادر تھنگس۔ میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو گورنمنٹ نے بالکل پناہ گاہیں، جو شیلٹرز بنائے یا لوگوں کو کھانے کے لنگر وغیرہ بنائے، وہ بہت اچھی بات، لیکن یہاں پہ اگر انہوں نے اپنا مقام 21 سینچری میں لے کے آنا ہے تو ان کو یہ چیزیں سائملٹینیسلی اور فوراً کرنی پڑیں گی، کیونکہ جو ٹورسٹ ہیں ان کو ایک تو فٹ پاتھ نہیں ہمارے، اگر ہیں بھی وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے۔ ٹورزم کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا ہے؟ بالکل، اس میں سب سے بڑا کنسرن جو مجھے نظر آتا ہے، مجھے بہت عرصہ امریکہ میں رہنے کے بعد، جو وہ لوگ جو بہت اعتراض کریں گے اور بہت ہی برا، اور ابھی بھی جو آپ ویب سائٹ ہے اس پہ دھرنے مارنا، اور یہ وہ بہت ہی انسٹیبل اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں وہ مجھے ای میل آتی ہے کہ باہر نہ نکلیں، ویجیلنٹ رہیں، ان علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ دھرنا لگا ہے۔ ایک ان کو یہ بڑا، دوسرا فٹ پاتھ جو ہیں وہ ٹورسٹ کے چلنے کے لیے خالی ہونے چاہیے، وہ ہمارے خالی نہیں ہوتے ادھر۔ اور پھر انہوں نے اگر یہ دیکھ لیا کہ وہ جانوروں سے وہ بہت رحم دل لوگ ہیں، اور ان کو اگر یہ اس طرح نظر آئے کہ انجرڈ اینیملز، ابینڈنڈ جو ہوتے ہیں، جن کو ادھر آوارہ کتے کہتے ہیں، ویسے وہ وہاں پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ابینڈنڈ، جن کو چھوڑ گیا ہو، کیونکہ ان کی اپنی بھی عقل جو ہے کتے کی جتنی سی ایک اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، ان کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، ان کو نیوٹر کرنا پڑتا ہے، ان کے شیلٹرز بنانے پڑتے ہیں، اور ان کو اڈاپٹ کروانا پڑتا ہے، اور ان کو واکنگ لوگ ہی کرواتے ہیں پوری دنیا میں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود ہی گلیوں میں چلتے پھریں۔ تو یہ، اور اگر تیسری بات میرا وہ بہت ہی برا مانیں گے اگر انہوں نے یہ گدھوں کو دیکھ لیا اور ان کے ظلم جو جس طریقے 21 سینچری میں جو ایک موٹر سائیکل ہے، میں حیران تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں نے اس کی موٹر سائیکل کی قیمت پوچھی، یونائٹڈ موٹر سائیکل تھا 51,000 روپیز، اتنا سستا، اور یہ اگر انسینٹیو دیا جائے کہ گدھوں کی بجائے وہ لگوا دی جائیں، اور کچھ نے لگا بھی لیے، میرے خیال میں یہ بہت امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، میننگ کہ کم خرچے میں بہت زیادہ اچیو ہم اپنا امیج بنا سکتے ہیں ٹورزم کے لیے۔ ایک تو یہ آبویسلی، دوسری بہت سی چیزیں CNN پہ ایڈورٹائز کرتی ہیں، باقی کویت، مڈل ایسٹ، وہ تو ایڈورٹائزنگ تو ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں پہلے ہمیں اپنا جو ہے نا وہ صاف کرنا چاہیے، اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ایڈورٹائز بھی کرنا چاہیے۔ وہ کر بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب کر رہے ہیں یا تو پرائم منسٹر، لیکن یہ جو چیزیں 2-3 کر لیں تو کم از کم اپنے لیے بھی اچھا ہے اور ٹورزم کے لیے اچھا ہے۔ پاکستانی جو خواتین ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پاکستانی خواتین، ایک تو ان میں کئی کیٹیگریز ہیں، کئی تو ویری ویل سپورٹڈ ہیں فیملی کی طرف سے، جیسے میں بھی، کچھ لوگ میری فیملی میں تھے جنہوں نے میری مام کو بہت زیادہ روکا آگے بڑھنے سے، تو ان ریٹرن وہ میری امی کا ریئیکشن ہوا، انہوں نے مجھے میکسیمم پڑھنے کی اجازت دی۔ تو وہ ایک ہی فیملی میں جو بڑے، وہ ایک ذہنیت زمینداروں کی ہوتی ہے، وہ میری امی نے سفر کیا۔ اب اس میں یہی ہے کہ ایک تو گھر والے جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو برابر تو وہ یعنی ڈفرینٹ ہوتی ہے، خواتین چلیں برابر تو ہیں ایز اے انسان، لیکن وہ ڈفرینٹ ان کی نیچر ہوتی ہے۔ تو جب تک گھر والے اور کمیونٹی والے سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ ان کو ہمت، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کی عورتوں میں بہت ہمت ہے، اور وہ کھڑی ہو بھی رہی ہیں اور آئندہ ہوں گی۔ ان کو ہمت کرنی چاہیے، اور اگر ان کے جائز حقوق پہ غیر قانونی طور پہ انفرنجمنٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کمیونٹی سے ہیلپ لیں، اپنی کوئی نہ کوئی ضرور کمیونٹی میں کوئی خواتین ہوں گی کسی رول میں، کہ ان سے ریچ آؤٹ کریں، آنر کلنگ ہے یا جو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے، یا ان کو خطرہ ہے کہ کوئی ساس یا جو بھی ایک ابیوز ہوتا ہے وومن کے ساتھ یہ سسرال والوں میں، تو ان کو میرا خیال ہے کچھ سروسز ریچ آؤٹ کرنی چاہیے۔ اور وہ ٹھیک ہے، وہ پولیس کے ساتھ پاس جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ خواتین اپنے محلے میں یا ان کو ریچ آؤٹ کریں۔ جو پڑھی لکھی لڑکیاں تو ان کو تو آبویسلی میرا خیال ہے پتہ ہوتا ہے سارا، تو اب بہت زیادہ پڑھ بھی گئی ہیں کافی،
اور بڑے اچھے اپرچونٹی ہے پاکستان میں خواتین لیکن کے لیے۔ میم ہائی ایجوکیشن کرنے کے بعد وہ پھر بھی شادی کے بعد وہ گھر پر بیٹھ جاتی ہیں، زیادہ جابس نہیں کرتی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ چیلنج ہمیشہ ہر عورت کے ساتھ رہا ہے، میرے اپنے 2 بچے ہیں تو مجھے بھی چھٹی لینی پڑی تھی۔ یہ اگر آپ نے آبویسلی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کے بعد بچے ہوں تو 1 یا 2 تو لازمی ہوں گے، تو وہ تھوڑا ٹائم لینا پڑتا ہے، لیکن واپس چلی جاتی ہیں وہ، اور چھٹی بھی مل جاتی ہے۔ اور امریکہ میں تو میٹرنٹی لیو کافی زیادہ کر دی ہے، ہسبینڈ کے لیے کر دی ہے انہوں نے، تو میٹرنٹی لیو اگر ہو اور ان کا اگر دل چاہے۔ آن دی ادر ہینڈ ایک بات ہے کہ فرض کریں کہ ایک خاتون وہ نہیں جاب کرنا چاہ رہی اور وہ انجوائے کرتی ہیں گھر میں اور پڑھی لکھی بھی ہیں، تو پھر میرا حال ہے ہمیں مجبور کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ضرور ہی آپ جاب کریں، کیونکہ کچھ لوگوں کی مینٹالٹی وہ کچھ کام کر سکتے ہیں گھر سے اپنا، اگر آپ کا پروفیشنل نالج ہے تو آپ اسی میں ایکسل کر سکتے ہیں۔ آج کل تو گھروں سے کام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ضرور ہی جاب کریں۔ فرض کریں اگر گھر میں اتنی انکم ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے خیال میں نہ کام کرنا بھی میرے ذاتی خیال میں اتنی بڑی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی سلطانہ مرل جو امریکہ سے ہمارے اسٹوڈیو میں، نظام ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائی۔ ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے بہت ہی پیارا میسیج ڈیلیور کیا آپ لوگوں کے لیے۔ امید کرتی ہوں آپ سب اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے ہمیں اجازت، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔ سلطان موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، ایڈریس 3 مین ہار روڈ لاہور، چیئرمین چودھری بلاول، موبائل نمبر 0322 49655565، فون نمبر 0423 7311 846۔